نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور اس سے مراد قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہم اس پروگرام میں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے. ہمارا جو پہلا بچوں سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں قاری صاحب سے، اور پھر ہم علم تجوید سے متعلق یعنی قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اس کے کلمات اور حروف کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، اس سے متعلق جو اصول ہیں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لرننگ ہوگی، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا، اسی لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تجوید کلاس. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیں قرآن مجید کی کون سی سورت کی آیات سنائیں گے. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ محمد صوبان. ہمیں بتائیں گے کہ اس ایپیسوڈ میں، نور والی کتاب کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کریں گے؟ پارہ 30 سورہ نازعات کی چند آیات کی تلاوت کریں. ماشاءاللہ. پارہ 30 سورہ نازعات کی چند آیات سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. تو بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. قرآن مجید کی آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے آپ اسکرین پر وہ مبارک آیات دیکھ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک وقف کا قاعدہ بیان کروں گا. بہت آسان ہے، بہت مختصر بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. بچوں، قرآن مجید کے کسی بھی مقام پر جب ہم نے رکنا ہے، ٹھیک ہے، اور رکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہماری آواز بھی ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، اور سانس بھی ہماری رک جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل، یعنی وہاں اسٹے کرنا ہے ہم نے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا. کیا کرنا؟ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کلمے پر، کسی حرف پر آواز اور سانس دونوں روک دینا. ٹھیک ہے، پھر نئے سرے سے ہم دوبارہ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. تو وقف میں بہت سارے اصول ہوتے ہیں. کس حرف پر وقف کر رہے ہیں، وہاں اعراب کون سا ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، کھڑی حرکات ہے، تنوین ہے. تو اعراب کے بدلنے کے ساتھ اور حروف کے بدلنے کے ساتھ وقف کا انداز بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے. تو وقف کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے قاعدے ہیں. ایک قاعدہ آسان اور مختصر ہم سمجھیں گے کہ جس حرف پر ہم
وقف کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس حرف پر دو زبر کی تنوین ہو، کیا کہا میں نے؟ دو زبر کی تنوین ہو، صرف تنوین نہیں کہا، کیونکہ اگر دو پیش کی تنوین ہوگی یا دو زیر کی تنوین ہوگی تو پھر اصول کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم جو اصول پڑھ رہے ہیں، جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں وقف کا، وہ ہے ریلیٹڈ کس سے؟ دو زبر کی تنوین سے۔ تو جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اگر اس پر دو زبر کی تنوین ہو تو وقف کرنے کی حالت میں وہ دو زبر کی تنوین الف سے بدل جائے گی۔ کس سے بدل جائے گی؟ الف سے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے قدیرن، را دو زبر رن، اب یہاں قدیرن اس لفظ پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو دو زبر کی تنوین وقف میں کس سے بدلتی ہے؟ الف سے۔ تو قدیرن سے کیا بن جائے گا؟ قدیرا۔ علیمن سے کیا بن جائے گا؟ علیما۔ رحیمن سے کیا بنے گا؟ رحیما۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں پر آپ کو ایک کلمہ نظر آ رہا ہے، تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس آیت نمبر 16 پر ہم وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رکتے ہیں، تو اب اس کو تو ون نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف میں کیا کرنا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے تو کس سے بدلے گی؟ الف سے۔ تو ون نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ تو وا۔ قاری صاحب یہ پڑھ کے دکھائیں گے آیت مبارکہ؟ یہ دوسری آیت آپ نے پڑھنی ہے، یہ آیت نمبر 16 آپ نے پڑھنی ہے، اور تو ون میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا ہے۔ جی۔ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے یہ قاعدہ سمجھا کہ دو زبر کی تنوین اگر ہو تو وقف کی حالت میں وہ الف سے بدل جاتی ہے، جیسے توون سے توا۔ اللہ پاک ہمیں ان اصولوں کو، قواعد کو سمجھنے اور اس کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ سیگمنٹ کا بچوں نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ ماشاء اللہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بڑی پیاری سورت کی فضیلت جانیں گے اور اس سورت کا نام ہے سورہ یاسین۔ کیا نام ہے؟ سورہ یاسین۔ جو پنج پارہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں سورہ یاسین آتی ہے۔ امیر سنت نے جو ایک خوبصورت سی کتاب تحریر کی ہے مدنی پنج سورہ، اس میں بھی آپ کو یہ سورت نظر آتی ہے، قرآن مجید میں بھی جگمگاتی ہے اور بڑی مشہور سورت ہے اور لوگ کثرت سے اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ سورہ یاسین، بڑے فضائل ہیں اس کے، کچھ فضائل سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، یعنی دیگر سورتوں کے مقابلے میں سورہ یاسین کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کو دل کی طرح قرار دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھیں، جب بھی تلاوت کریں، ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو سورہ یاسین کی فضیلت ایک اور روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ون ٹائم، جو قرآن مجید کی یہ مبارک سورت سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی 10 مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے، تو یہ رب کی رحمت کیسی ہے، کیسی اعلیٰ رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملنا کچھ اور ہے اور 10 مرتبہ باقاعدہ قرآن مجید پڑھنا کچھ اور ہے۔ تو اس طرح کی روایات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم شارٹ عمل جو ہے، مختصر عمل ہے، اسی کو اپنا لیں اور جو بڑا عمل ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں پورے قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنی ہے اور بالخصوص سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ پورا قرآن پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، سورہ یاسین پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں سورہ یاسین سے متعلق۔
چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توریت میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے۔ کیا نام ہے؟ معمہ، کیونکہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اور دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ تو کتنی برکت والی سورہ یاسین ہے کہ ہمیں بھلائیاں دلاتی ہے، برائیاں ہم سے دور ہوتی ہیں، بلائیں ہم سے دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ہم سے دور ہوتی ہیں۔ تو ایسی سورت کو کیا کرنا چاہیے؟ بار بار پڑھنا چاہیے۔ مزید سنیے، اور اس کا نام مدافعۃ القاضیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کی، یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے۔ کتنے حج کے برابر ہے؟ 20 حج کے برابر ہے۔ اور جس نے اس کو لکھا، سورہ یاسین کو لکھا، پھر اسے پیا، تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ سورہ یاسین برکتوں والی سورت ہے اور بہت ساری مصیبتوں کے دور ہونے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً کوشش کر کے روزانہ ہی سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اس کی برکتیں پائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب بڑھنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مختلف مقامات پر اللہ پاک کے جو احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، اپنے احسانات کا، اپنی مخلوقات کا جو ذکر کیا ہے، اس کو ہم اپنے سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، ہمارے قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، مسلمان ہونے کے لیے سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کی بھی گستاخی کرنے والا یا ان کی نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ آئیے آج ہم قرآن پاک سے ایک ایسے بد نصیب شخص کا واقعہ سنتے ہیں جس نے اپنے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی اور وہ کافر ہو گیا۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کا ارادہ کیا اور شام کی زمین میں رک گئے تو بلعام بن باورا کی قوم اس کے پاس آئی۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ بلعام بن باورا کون تھا؟ یہ اس قوم کا بہت نیک آدمی تھا۔ قوم کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہماری جگہ بنی اسرائیل کو اس جگہ آباد کریں۔ تم نیک شخص ہو اور ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اب تم نکلو اور اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے لے جائیں۔ قوم کی بات سن کر بلعام نے کہا، افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایمان والے لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بدعا کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب مسلسل زور ڈالا تو بلعام نے کہا، اچھا پہلے میں اپنے رب کی مرضی معلوم کروں۔ بلعام کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی دعا کرتا تو پہلے اللہ پاک کی مرضی معلوم کر لیتا تھا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا تھا۔ اس بار جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا، تو اس نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف دعا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے مال و دولت کی لالچ دی جس کو اس نے قبول کر لیا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ زور ڈالا یہاں تک کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا تو بلعام بن باورا اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا لیکن پھر وہ دوبارہ سوار ہو جاتا، یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس اے بلعام، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تم اللہ پاک کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بدعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعام پھر بھی باز نہ آیا تو آخر
آخرکار وہ بدعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں بڑی ہی دلچسپ بات ہوئی کہ بلعام جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرتا تو وہ اپنی ہی قوم کے خلاف دعا کر بیٹھتا، اور جب وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے دعا مانگتا تو اس کے منہ سے بنی اسرائیل کے لیے دعا نکل جاتی۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا کہ اے بلعام، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بدعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعام نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے اور اللہ پاک کی قدرت نے مجھ پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اس واقعے کو قرآن میں کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جس سے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اور علماء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ایک شخص کے بارے میں سنا، اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا ایمان برباد ہوا، اس کا برا خاتمہ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو برے انجام کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور نیکیاں بڑھانے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ کچھ ایکٹیویٹی ہوگی بچوں۔ ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے ایک اسکرین شو کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے، یہاں پر آپ کو مختلف کلمات دکھائے جائیں گے وقتاً فوقتاً، اور میں وہ کلمات پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ وہ کلمات نظر بھی آئیں گے، سنائی بھی دیں گے۔ میں جب اس کو پڑھوں گا تو تمام حروف پر اعراب پڑھوں گا، مینشن کروں گا، لیکن یہاں اسکرین پر آپ کو کوئی ایک یا دو حروف ایسے نظر آئیں گے جن پر اعراب نظر نہیں آئے گا۔ اب وہ اعراب آپ نے پہچاننا ہوگا، آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آواز کیا سنائی دی گئی اور نظر کیا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر لام ہے اور لام کے نیچے زیر آنی چاہیے، جو میں نے پڑھی بھی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ایک ریڈ کلر کی لال کلر کی ٹوکری باسکٹ موجود ہے، اس میں کچھ سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے، زیر زبر پیش کے بہت سارے سیمپلز ہیں۔ تو آپ نے مثال کے طور پر دیکھا کہ لام کے نیچے زیر آنی چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس باسکٹ سے زیر کا سیمپل اٹھائیں گے، تلاش کریں گے اور وہ دکھائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے، کیمرے میں، اور مائک پر بتائیں گے کہ بھئی لام کے نیچے کیا ہونی چاہیے؟ زیر۔ یہ نہیں کہنا کہ لام کے نیچے زیر نہیں ہے، بلکہ بتانا ہے آپ نے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ تو دائیں اور بائیں دونوں طرف بچے موجود ہیں، یہ ٹیم اے ہے، یہ ٹیم بی ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سلیکٹ ہوگا اور کون مقابلہ کرے گا۔ لیکن سیگمنٹ کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو اس سیگمنٹ میں دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ٹیم کا کون حصہ بنے گا؟ ایک کوئی ہم سلیکٹ کریں گے، ہاتھ کھڑے کریں گے، 1 2 3۔ جی، آپ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں، مائک میں اپنا نام بتائیں گے۔ حمزہ کریں گے مقابلہ، آپ پہنچیں گے، پھر مائک لے کر پہنچیں گے، آپ وہ ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ جی، ٹیم بی یعنی کہ بائیں جانب سے کون آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ اپنا نام بتائیں گے۔ سید واجد حسین۔ سید واجد حسین، ماشاءاللہ، شاہ صاحب ہیں، پہنچیں گے جناب۔ اب دیکھتے ہیں شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں یا شاہ صاحب ایثار کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی، آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے، ظلمات
ظلماتن. میں نے آخری اعراب بھی ظاہر کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. ظلماتن. تا کے نیچے دو زیر ہے. تا کے نیچے دو زیر ہونی چاہیے. ظلماتن. تا کے نیچے دو زیر آ گئی. ان کا جواب ماشاءاللہ. سید واجد صاحب آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے بکمن. بکمن. آخری اعراب ظاہر کر دیا میں نے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. بکمن. میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہونی چاہیے. بکمن. پیش کی تنوین, دو پیش کی تنوین آ چکی ہے میم کے اوپر. ان کا بھی جواب جی. حمزہ صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. اگلا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے لا یرجعون. لا یرجعون. ایک حرف بتانا ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن پڑھ دیا گیا ہے. جی یا کے اوپر زبر. یا کے اوپر زبر آنی چاہیے جناب. لا یرجعون. یا پر بھی زبر آ چکی ہے. ان کا جواب بھی ماشاءاللہ, کوئی غلطی نہیں ہو رہی. سید واجد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. کلمہ دیکھیں آپ. رعدن. رعدن. جی رعدن. دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہونی چاہیے اور آ چکی ہے. ان کا جواب بھی. اب آخری سوال, اس پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں آگے جا رہے ہیں یا ایک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال حمزہ صاحب دیکھیں ذرا. کلمہ شو کیا جا رہا ہے برقن. برقن. کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آیا اور آپ دکھائیں گے جلدی جلدی. با کے اوپر زبر. با کے اوپر زبر دکھائیں گے جناب. با کے اوپر زبر آ چکی ہے. ان کا جواب ماشاءاللہ. حمزہ بھائی آگے نکل گئے. جی سید واجد صاحب, شاہ صاحب آپ دیکھیں گے. تھوڑا سا بڑا کلمہ ہے اصابعہم. اصابعہم. عین کے اوپر زبر ہے. آئین کے اوپر زبر ہونی چاہیے. اصابعہم. آ چکی ہے. شاہ صاحب کا جواب بھی. تو اس کے ساتھ یہ مقابلہ ختم ہوا اور دونوں ہی آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے, سننے, سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیاری پیاری باتیں قرآن مجید سے متعلق لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈز مدنی چینل. نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا. نور والی کتاب قرآن میرا. نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل.